افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے عظیم شخصیت ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عظیم ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی پیار و محبت کو دیکھ کر فرمایا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے اور قربان کرتے بھی رہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے دو عظیم ترین روایتیں ہیں۔ ایک پہلی روایت امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ کے اندر اس روایت کو لایا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ روایت میں ہر آدمی کی روح تک پہنچا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس آدمی کے سامنے بھی اسلام اور دین متین کو پیش کیا، اس نے دو باتیں کی، یا تو بالکل اس نے انکار کیا، یا تو پھر تردد کیا، کچھ رکا، اس نے کچھ مہلت مانگی کہ مجھے سوچنے کا وقت بھی دیجیے، یا تو پھر اس نے مجھ سے دلیل طلب کی۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی نے مجھ سے دلیل بھی طلب کی تو میں نے اس کو دلیل بھی دی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے برہان بن کے اس کائنات میں تشریف لائے۔ فرمایا جس کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے کچھ دلیل مانگی یا انکار کیا، لیکن فقط ایک شخص ہے، یہ ان کا خاص اعزاز ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں میں نے جیسے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر! یہ خاص طور پر اعزاز امیر المؤمنین، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے اور عظیم اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے صدقے ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔